دے رہی ہے, حرام کما کے گھر میں تو لایا, مستیاں تیری اولاد کر رہی ہے, تجھے کیا ملا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ہو گیا تباہ, ہو گیا برباد, آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد, سب کچھ تباہ ہو گیا تیرا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھا کے جی لے, مگر محمد مصطفیٰ کا غلام بن کے جی لے. ہاتھ اٹھا کے بولو, ایک روٹی کی جگہ آدھی کھا لو, مگر نبی کی محبت سے دل اپنا مدینہ بنا لو. کچھ نہیں ہے پاس, خالی ہے آپ, نہتے ہیں آپ, کیا ہے تمہارے ہاتھ میں آج؟ بلا وجہ کی ہوا ہے کرتے رہو, ہنس رہے ہو ہنستے رہو. افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم, دیکھ تو رہا ہوں یہ سینکڑوں سر. کیا یہی ہے نبی کے بزم آنے کا طریقہ؟ کتنا اچھا ہوتا کہ گھر سے نکلے تھے تو وضو کر کے نکل جاتے, کتنا اچھا تھا کہ سروں پہ چادر یا ٹوپی رکھ کے نکل جاتے. خدا کی قسم سننے کا بھی ثواب مل جاتا, آنے کا بھی ثواب مل جاتا. اگر اس کا مطلب عزت نہیں ہے دین کی تیرے دل میں, وقت نہیں ہے دین کی تیرے دل میں, آج کچھ نہیں سمجھا تو نے اس دین کو, یہی وجہ ہے کہ آج تم تباہ ہوتے جا رہے ہو, برباد ہوتے جا رہے ہو, ذلیل ہوتے جا رہے ہو, رسوا ہوتے چلے جا رہے ہو. ورنہ اسی کہتی یہ خاکہ پر جس میں آج تم چھپ کے جی رہے ہو, تم نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. کتنے سال بولو بولتے؟ 1000 سال تک. اور جانتے ہو کب؟ جب لنکا اسی میں تھا, بنگلہ دیش اسی میں تھا, پاکستان اسی میں تھا, ہندوستان اسی میں تھا, مل کر کے جب یہ چاروں ایک جگہ تھے تو حکومت محمد مصطفیٰ کا غلام کر رہا. آج لنکا الگ, بنگلہ دیش الگ, پاکستان الگ, خالی ہندوستان, اس کو بھی بانٹنے کی تیاری. آج ہر چار جانب سے تاریخ کی آوازیں آ رہی ہیں طرح طرح سے اس کے بانٹنے کی, اور اس میں بھی شخص سے کھیلی جا رہی ہیں ہمارے خلاف, آپ کے خلاف. مسلمان ایسا, مسلمان ایسا, مسلمان ایسا, اور ہم کو کہا جاتا میاں یہ تو پاکستان سے تعلق رکھنے والی قوم ہے مسلمان, اس کا ہندوستان میں کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف جاہلو, تم نے آج تک اس قوم کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہمارا تعلق پاکستان سے, ارے سن, پاکستان میں مسلمان رہتا ہے, اس نسبت سے ہم ان پاکستان کے مسلمان سے محبت تو کرتے ہیں, مگر رہا تعلق کا مسئلہ تو ہندوستان کی زمین ہمیں کل بھی پیاری تھی, ہندوستان کی زمین ہمیں آج بھی پیاری ہے. اور تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری کتنی قربانیاں اس کہتی کے لیے ہے, تو نظر اٹھاؤ, چشمہ لگا لے محبت کا, اور لال قلعے کے اس دیوار پہ جا کے پڑھ, تیرے باپ کا نام نہیں ملے گا, اگر سر کٹانے والوں میں نام ملے گا تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا ملے گا. اس سرزمین ہند کی مٹی ہٹا کے دے, خون کے قطرے ہمارے ملیں گے. اور رہا پاکستان کا مسئلہ کہ وہ مسلمان, ہندوستان کے مسلمان اتنے بزدل نہیں ہے, اسی پاکستان کا رہنے والا کوئی مسلمان اگر ایک بالشت زمین ہندوستان کی قبضہ کرنے یا ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ہندوستان کے وہ وفادار ہیں. خدا کی قسم کہ اس پاکستان کے مسلمان کا یہاں کے مسلمان ہندوستان کے اٹھتا ہوا ہاتھ تو کاٹ سکتے ہیں, مگر ہندوستان کی دھرتی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے کہ ہمیں ہندوستان کی زمین سے کل بھی پیار تھا, آج بھی پیار ہے, اور اس لیے پیار نہیں ہے کہ یہاں لال قلعہ ہے, یہاں آج کشمیر کی وادیاں ہے, یہاں پر کچھ اور ہے, تاج محل ہے, اس لیے نہیں, بلکہ ہندوستان کی زمین سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اسی زمین ہند پر میرا غریب نواز لیتا ہے, صابر پاک لیتا ہے, نظام الدین لیتا ہے, اسی زمین ہند پر بھوجپور کا حافظ ملت لیتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سر زمین ہندوستان, فیضان حضور خواجہ غریب نواز جناب قاری اقبال صاحب قبلہ. کتنے سال حکومت کی ہے بولو, زور سے بولو, پوری طاقت سے. 1000 سال. اور حکومت کیسی رہی ہے تمہاری؟ چہرہ میری طرف کرو اور میں تمہیں باتیں سنا دوں. حکومت بھی ایسی تھی, کسی کی مجال نہیں تھی تو جو تمہیں نظر بھر کے دیکھ لیتا. بادشاہ بھی ہے تو 5 وقت کا نمازی,
ہاتھ جوڑ کے مجرم کہتا تھا جج صاحب میرے ماں باپ میرے سہارا پلتے ہیں, میری اولاد میرے سہارے پہ پلتی ہے, جج صاحب مجھے معاف کر دو. جج کہتا تھا ٹھیک ہے رحم آتا ہے تجھ پر, اگر تو سچا ہے تو کسی داڑھی والے کو گواہی کے لیے بلا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نمازی آ کے گواہی دے دے کہ تو سچا ہے, معاف کر دوں گا. 24 گھنٹے دیے جاتے تھے زمین پر گھومنے کے لیے, 24 گھنٹے گھوم کر کوئی جھوٹی گواہی دینے والا ملتا جا. بھائی کہتا تھا نہیں قتل کیا ہے تو نے, باپ کہتا تھا نہیں جرم کیا تھا تو نے, پڑوسی کہتا تھا نہیں چوری کی تھی تو نے, رشتہ دار کہتا تھا نہیں دل دکھایا تھا تو نے, ہم گواہی نہیں دیں گے. آج تو ایک پلیٹ بریانی کافی ہے کچھ جیسے کو بہکانے کے لیے. اب پھر کہتے ہو مولانا ایسی بیماریاں کبھی نہ دیکھی جیسی آواری, تو تجھ جیسا مسلمان بھی کبھی نہ دیکھا بھائی, تو بھی نیا آ بالکل, تو جیسا بھی کسی زمانے میں نہیں تھا, جیسا تو ہے ایسا بھی نہیں آیا, تو بھی ایک دم نیا. اگر مسلمان دیکھنا ہے تو دیکھ 24 گھنٹہ گھوم کر اگر یہ مجرم جس کو آج تک عدالت مجرم کہہ کے ہتھکڑی پہنائی کھڑی تھی کٹھرے میں, اگر اسے کوئی گواہی کے لیے مل جاتا, ماتھے میں سجدے کا نشان لے کے, چہرے پہ سنت رسول یعنی داڑھی لے کے آتا تھا عدالت میں, کہتا تھا جج صاحب میں نوازی ہوں, رسول پاک کا غلام ہوں, آپ تو جانتے ہی ہو ہم مسلمان ہیں, میں گواہ ہوں اس نے کوئی جرم نہیں کیا. جج قلم اٹھا کے سارے مقدمات پہ پھیر دیتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مجرم کی طرف, اتنے دن تک بے خطا تم کو قید میں رکھا, یہ عدالت تجھ سے معافی مانگتی ہے اور جرمانہ اپنی طرف سے تجھے دیتی ہے, معاف کر دے ہمیں, اس لیے کہ آج کی عدالت سے تجھے رہا کیا جاتا ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محمد مصطفیٰ کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور ایک آپ کہاں ہے تیرا بھائی, کہاں ہے تیری ماں, کہاں ہے تیرا باپ, کہاں ہے تیرا پڑوسی, کہاں ہے تیرا رشتہ دار, کبھی اٹھائی نظر, کبھی دیکھا, خیال کیا کسی کا نہیں. پھنسانے پہ آ گئے تو پھنساتے چلے گئے, مارنے پہ آ گئے تو مارتے چلے گئے, دل دکھانے پہ آ گئے تو دل دکھاتے چلے گئے. مذہب اسلام تو وہ ہے اپنے تو اپنے غیر کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. نبی فرماتے تم خدا کی مخلوق پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. زور سے نہیں بولو گے, پوری طاقت سے بولو. سبحان اللہ. ایک جملہ اور دے رہا ہوں وہ بھی سن لو. اخبارات کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور گھومنے والے اس SMS کے ذریعے طرح طرح کی بکواس تمہارے گوشے سماج سے ٹکرائے گی. اس ماحول اور اس معاشرے میں آوازیں آئیں گی کہ میاں ہندوستان میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا, اس لیے تم اپنوں سے سامان خریدو, ہم اپنوں سے سامان خریدیں. ابھی پرسوں ایک میسج میں نے پڑھا جس کو پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی مجھے, اور میسج کیا تھا جانتے ہو؟ میسج یہ تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر نظریں پھیری جا رہی ہیں ہم سے, تو ہم قوم مسلم میں اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان صرف اپنوں سے سامان خریدیں, غیروں سے نہیں. میں اس میسج لکھنے والے جاہل آوارہ اور اس انسان سے کہنا چاہتا ہوں, ابے کس مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے تو, کس اسکول سے آیا ہے تو, کس کالج سے نکل کے آیا ہے تو, کس یونیورسٹی سے کالج سے استاد نے تجھے سبق دیا ہے ایسا, جو ایسا سبق میرے رسول کی سنت کو دے گا تو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو راستوں پہ جوتیاں کاٹ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو صرف سبزیاں بیچ کر اپنا گھر چلاتے ہیں, کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو تھیلوں میں چنے 1 کلو لے کے صبح نکلتے ہیں, شام کو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو صرف بڑا بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اگر یہ مہم چلاؤ گے, کسی کے گھر میں فاقہ ہوا ذمہ دار کون ہوگا, کسی کا بچہ بیمار ہوا ذمہ دار کون ہوگا, کسی کا بچہ اگر فاقے سے مر گیا تو بیمار کون ہوگا؟ ارے تم تو اس رسول کے امتی ہو جس رسول نے فرمایا اگر تیری ہانڈی میں سبزی بن رہی ہو اور پڑوس میں اگر کوئی بچہ بھوکا ہو تو پہلے خود مت کھا, پہلے پڑوسی کو کھلا, اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اگر غیر مسلم کا ہی بچہ کیوں نہ ہو, اگر وہ رات کو تیرے کھانے سے پیٹ بھر کے سو گیا بستر پر, قیامت کے دن
پہلے ایک سبق دیا تھا تمہیں نبی نے، زور سے، دل سے، اسی سبق پر عمل پیرا ہو جائے، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہم سے ہمارا نبی کرائے۔ اور سنو دوسری چیز، جس دن اپنے نبی کا کہنا ماننے لگے تو کسی کی ہمت نہیں ہے تمہیں ذلیل کر دے۔ ہاں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ حکومت کی ہم نے کتنے سال، آج تو چاروں ملک بٹ گئے، اور اس میں کیا حیثیت ہے آپ کی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں بھوجپور کی اسی زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی میں راضی ہیں؟ کیا آپ اسی میں خوش ہیں؟ اسی طرح عزتیں لوٹیں، برباد ہوں، تباہ ہوں آپ؟ نہیں، کوئی بھی غیرت مند باپ کا بیٹا اٹھ کر کہے گا مولانا ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو ہمارے آبا کا تھا، جو ہمارے اجداد کا تھا، جو ہمارے بڑوں کا تھا، ہمیں وہی وقت پسند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہی وقت پسند ہے آپ کو تو پھر آپ کو وہ وقت ملے گا کیسے؟ کیسے ملے گا وہ وقت؟ تو میں ایک تاریخ کا چیپٹر آپ کو سنا دوں، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ بولو تب، یا رسول، پوری طاقت سے بول کے دکھاؤ تب، یا رسول، میرے رسول کی بارگاہ، میرے رسول کی بارگاہ، آپ کے نبی کی بارگاہ، طائر صدرہ سید الملائکہ روح الابی جبریل ابی بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر آئے، سلام کیا۔ نبی فرماتے ہیں جبریل کیسے حاضر ہوئے؟ بہت اداس ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا منظر دیکھا ہے آج اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ نبی فرماتے جبریل کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری پرواز آپ کے مقدس قدموں میں قربان ہو جائے۔ آقا ایسا منظر دیکھا کہ آج میرا گزر جب کوہ قاف سے ہوا، یعنی قاف کی پہاڑی سے ہوا، تو ایک رونے کی آواز سنی ہے میں نے، میں اس کے قریب گیا، جانے کے بعد دیکھا تو رونے والا کوئی جانور نہیں تھا، رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، رونے والا کوئی پتھر نہیں تھا، رونے والا کوئی درخت نہیں تھا۔ نبی فرماتے جبریل سے کیا تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ رونے والا جب جا کے دیکھا تو میری جماعت کا ایک فرشتہ تھا، اور فرشتہ بھی ایسا ویسا نہیں، 70,000 فرشتوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ آقا 70,000 فرشتوں پر بادشاہت کرتا تھا۔ میں نے آج اس کو روتا دیکھا۔ نبی فرماتے جبریل کیا تم نے پوچھا نہیں وہ کیوں رو رہا تھا؟ عرض کرتے ہاں ہاں آقا میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس فرشتے نے کہا جبریل میں آج سے نہیں رو رہا، میں اس دن سے رو رہا ہوں۔ کہا کس دن سے؟ کہا شب معراج، یعنی معراج کی رات رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے تخت کے اوپر سے گزری، میں اپنے تخت پر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، ذکر اللہ میں مشغول تھا، اللہ کے ذکر میں اتنا مستغرق اور محب تھا کہ نبی کی سواری گزر کر چلی گئی اور میں نبی کی تعظیم کو کھڑا نہ ہوا۔ بس یہی چیز اللہ کو میری ناپسند ہوئی، میرا جو کچھ تھا اللہ نے سب چھین لیا، تخت لے لیا، حکومت کو لے لیا، بادشاہت کو لے لیا، سلطنت کو لے لیا، جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب کچھ خدا نے چھین لیا اور مجھے رونے کے لیے پہاڑی پر ڈالا۔ اے جبریل میں اسی دل سے رو رہا ہوں۔ نبی فرماتے جبریل کیا اس نے کچھ کہا ہے؟ عرض کرتے ہاں اس نے یہ کہا ہے جاؤ جاؤ جبریل جا کر میری سفارش کر دو، میرے وسیلے بن جاؤ، تم میرے پیٹھ میں آ جاؤ اور جا کر نبی سے کہہ دو نبی میرے لیے دعا